بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تنویر شش جہات ضیاء سحر عمر، سرکار دو جہاں کی دعا کا ثمر عمر، دعائے رسول، مراد رسول، خلیفہ دویم، اور ایسے خلیفہ، ایسی نڈر قیادت، ایک ایسا لیڈر کہ دنیا کے تمام سلاطین آج اس کی لیڈنگ ایبیلٹیز کے قائل ہیں، اور ان تمام لیڈنگ ایبیلٹیز سے جو ان میں تھیں اس سے اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں، مغرب میں عمر لا کی جو قدردانی ہمیں نظر آتی ہے، یہ بات کافی ہے عدل و انصاف کی مثال دینے کے لیے کہ عمر جیسا عدل و انصاف کوئی ضرور زمین پر قائم کر نہ سکا۔ عمر کا خط ہی تھا جس نے نہر کو آپ کہہ لیں سکوت عطا کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شیطان بھی جن کے راستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا راستہ بدل دیتا ہے، تاب نہیں لا پاتا۔ آج مراد رسول کی بارگاہ میں پوری دنیا، پورا عالم اسلام خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ سلام یا عمر کہہ کر میں اپنی آج کی اس بزم کا آغاز کرتا ہوں۔ روزانہ کی بنیاد پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خصوصی پروگرام الفاروق میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ گفتگو کے لیے وقت کے عصر حاضر کے بہترین علماء اکرام آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور علامہ اکرام حسین القادری صاحب، آپ دونوں حضرات کا بہت خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ کچھ آغاز شخصی تعارف سے ہم کریں گے آج حضرت سیدنا عمر فاروق کے، اور سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں جب بھی جانا ہے تو دربار رسالت کو جب بھی سلام کے لیے جائیں گے سیدنا عمر کو سلام کرتے ہوئے آئیں گے۔ تو پہلا سلام حضور کے نام، اور پھر انشاءاللہ آخر میں ہم منقبت فاروق اعظم بھی سنیں گے، اور ہمارے ساتھ اس سفر میں شریک سفر ہیں خوشگلو نوجوان سناخواں محمد عزیر عزیزی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعت رسول مقبول سے آغاز۔ ایسا حسن و جمال ناممکن، ایسا حسن و جمال ناممکن، کوئی ان کی مثال ناممکن، کوئی ان کی مثال ناممکن، بیٹھ جائے جو ان کے قدموں میں، بیٹھ جائے جو ان کے قدموں میں، اس کو آئے زوال ناممکن، اس کو آئے زوال ناممکن، اور کوئی ان کی طرح غلاموں کا، کوئی ان کی طرح غلاموں کا، ایسے رکھے خیال ناممکن، ایسے رکھے خیال ناممکن، اور چشم مازاغ کے سوا سرور، چشم مازاغ کے سوا سرور، رویت ذوالجلال ناممکن، کوئی ان کی طرح غلاموں کا، کوئی ان کی طرح غلاموں کا،
ایسے رکھے خیال ناممکن ایسے رکھے خیال ناممکن کوئی ان کی مثال ناممکن. ہائے سبحان اللہ. کوئی ان کی طرح غلاموں کا، کیا خوبصورت پڑھا ماشاءاللہ. کوئی ان کی طرح غلاموں کا ایسے رکھے خیال ناممکن. یہی نجات کا رستہ غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے. یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے. ہر آڑے وقت میں فرمائی دستگیری میری. میرا حضور نے کتنا خیال رکھا ہے. میرا حضور نے جس وقت یہ شعر پڑھ رہے تھے، کوئی ان کی طرح غلاموں کا ایسے رکھے خیال ناممکن، مجھے علامہ صاحب کی وہ بیماری کا بھی دور یاد آیا. کیسے میرے حضور اپنے غلاموں کا خیال رکھتے ہیں اور کیسے نکال کر کرب سے آسانی میں لے آتے ہیں. اللہ کے محبوب پر کروڑوں سلام، کروڑوں سلام. میرے آقا نے اپنے غلاموں کا ایسا خیال رکھا اور حضور کے غلاموں نے میرے آقا کا کیسا خیال رکھا. آج ایک غلام کی بات ہوگی حضور کے، وہ غلام پوری کائنات جس کی غلام ہے، اس عمر فاروق کا شخصی تعارف مفتی حسن نوید نیازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. امیر المومنین غید المنافقین، مراد خدا مراد رسول سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کا شخصی تعارف، تو ان کے شخصی تعارف کے لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ کے شعر پیش کرتا ہوں. شعر سنتے جائیں اور یہ دیکھیں ان کا تعارف بھی ہو رہا ہے، سلام بھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں ان کا تعارف بھی ہو رہا ہے. کہتے ہیں وہ عمر جس کے عادہ پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے امیر المومنین ان اشعار میں سلام کے ساتھ پروٹوکول اور تعارف خراج تحسین پیش کیا ہے، یہ ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، یہ تعارف کرایا. اور میں جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کے تعارف کی بات آئی تو دیکھیں سیدنا فاروق اعظم پہ بہت لکھا گیا، بہت لکھا گیا. عربی، فارسی، اردو، انگریزی، مختلف زبانوں میں بہت کچھ کتابیں لکھی گئیں. تو ایک بڑے مشہور ادیب گزرے ہیں علی الطنطاوی، انہوں نے کتاب لکھی اخبار عمر. ایک انہوں نے اس کے اندر جو شروع میں سکیچ کھینچا نا، کیا زبردست بات کی انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جب دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ہمیں یک رخا پن نظر آتا ہے. صحیح. کہ وہ لوگ، وہ عربی ہے، میں اسے جو ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. یک رخا پن مطلب ظاہر ہے ایک ڈائمنشن، ملٹی ڈائمنشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کسی کوئی جو ہے وہ عظیم الفکر ہے، کوئی عظیم البیان ہے، کوئی عظیم الاثر ہے، کوئی عظیم الخلق ہے، مختلف الگ الگ چیزیں ہیں. کہتے ہیں لیکن وجدت عمر قد جمع العظمت من اطرافها، کہتے ہیں میں نے عمر کو ایسا پایا ہے کہ انہوں نے عظمت کو ہر طرف سے گھیر لیا. کہ ہمیں ہر چیز میں فکر کو دیکھیں، عدل کو دیکھیں، آثار کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں، حکومت کو دیکھیں، انتظام کو دیکھیں، سیاست کو دیکھیں، جس زاویے سے دیکھیں، جس پہلو سے دیکھیں، عمر ہمیں صف اول کے اندر نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ سچے کے لیے نرم اور جھوٹے کے لیے شداء علی الکفار رحماء بینہم کی سب سے اعلیٰ مثال. کیا بات. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم فقہا کو دیکھیں، علماء کو دیکھیں تو سیدنا فاروق اعظم آپ کو صف اول میں نظر آئیں گے. کہتے ہیں آپ بلغاء کو دیکھیں، فصحاء کو دیکھیں تو بھی سیدنا فاروق اعظم جو ہے وہ صف اول میں نظر آئیں گے. اگر آپ جو ہے سیاست دانوں کو دیکھیں تو ان کے اندر بھی سیدنا فاروق اعظم اصحاب بصیرت سیاست دانوں کی بات کر رہا ہوں، ان میں بھی صف اول کے اندر نظر آئیں گے. اگر آپ حکمرانوں کو دیکھیں، منتظمین کو دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم جو ہے صف اول میں نظر آئیں گے. اور ایسے ویسے اصحاب بصیرت کی آپ کی رائے پر قرآن موافقت کرتا ہے، قرآن موافقت کرتا ہے. میں اس طرف آ رہا تھا ابھی، اس کو لنک اپ کرنے لگا تھا اس بات سے کہ یہ تو علی الطنطاوی کے ایک ادیب کے، مؤرخ کے، عالم کے خیالات ہیں. اب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جو سید الرسل ہیں، ان کی بات بھی سن لیجئے. وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر.
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. میں کہتا ہوں سرکار کا یہ فرمان اگر اس پہ کوئی غور کرے تو اس کے اندر یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یعنی عمر کے اندر ایسی خصوصیات جمع ہو گئی ہیں جو خصوصیات کسی اور کے اندر جمع نہیں ہوئی. اور چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, حضور جان عالم علیہ السلام آخری نبی ہیں, اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. اگر ہوتا خود حضور فرما رہے ہیں, یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا, خود سرکار کہہ رہے ہیں اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یعنی وہ جو خصوصیات, وہ کریکٹرسٹکس, وہ کوالٹیز, وہ سیدنا فاروق اعظم کے اندر جو ہے وہ اللہ کی عطا سے اور جناب رسالت مآب علیہ السلام کی نگاہ کرم سے جمع ہو گئی تھی. انہوں نے ان عظمت کو, وہ جو علی طنطاوی نے کہا کہ جو ہے قد جمع العظمت من اطرافها, عظمت کو ہر طرف سے انہوں نے گھیر لیا تھا. اور یہ سیدنا فاروق لیڈر, قائدانہ صلاحیتیں, تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل پہ جو ہے وہ آپ نے حکومت کی, اور حکومت بھی ایسے کی کہ اس کونے سے اس کونے تک جو ہے وہ ڈنکا بھی بجتا ہے, طوطی بھی بولتا ہے, نہ کوئی بغاوت ہو رہی ہے, نہ کوئی سرکشی ہو رہی ہے, نہ کوئی خلاف عدل بات ہو رہی ہے. اور جہاں ذرا سا پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی سی بھی اونچ نیچ کا جہاں اشارہ ملتا ہے وہیں فوراً سٹرکٹ ایکشن کرتے ہیں, وہیں اس کا کلا کما کر دیتے ہیں, بے کنی کر دیتے ہیں. پورے کا پورا دور آپ کا دیکھیں, جتنا عرصہ گزارا ہے, سارا ٹینیور شروع سے لے کر آخر تک آپ کی گرفت مضبوط ترین رہی ہے. تاریخ عالم میں دوسری کوئی مثال آپ کسی ایسے قائد کی, کسی ایسے حکمران کی پیش نہیں کر سکتے کہ شروع دور سے لے کر آخری دور تک گرپ بالکل مضبوط رہی ہو, اور ساتھ ہی ساتھ عدل و انصاف سے کام لیا ہو, ظلم و جور سے کام نہ لیا ہو. ظلم سے, جور سے, زبردستی سے باتیں منوانا یہ تو بہت سے لوگوں نے کیا, کر سکتے ہیں, لیکن اپنے عدل سے, انصاف سے, اور اپنے آپ کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی, ان سب کو بھی بچا کے رکھنا, اور ساری امت کو بچا کے رکھنا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کے بڑے بڑے اعداء ہیں, دشمن ہیں, جو دیگر امپائرز ہیں, ان کو بھی دبا کے رکھنا, ان کو بھی ڈرا کے رکھنا. تو یہ وصف جو ہے یہ خاصہ ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور آپ کی رائے کے موافق قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات نازل ہوئی, جنہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے, 20 سے زائد آیات ہیں, بلکہ علماء نے اس پہ پورے رسالے لکھے ہیں صرف اس موضوع پر. یعنی یہ خود ایک مستقل موضوع ہے موافقات عمر, کہ جس پہ باقاعدہ کتابیں تالیف کی گئیں. تو یہ ہے سیدنا فاروق اعظم کا شخصی تعارف جو آپ نے کہا. اور یہ تو بھی میں نے صرف اشارے کیے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے وقت کی قلت دامن گیر ہے, ورنہ اگر اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں تو پورا پروگرام جو ہے اس پہ مستقل ہو سکتا ہے. صرف اور صرف یہ شخصی تعارف کے عظمت کے اشاروں کی بات ہو رہی ہے. اور حضرت ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ میں یہ بات عقل دنگ ہے, کہنا بہت آسان ہوتی ہے, اور علماء سے ہم سنتے ہیں 22 لاکھ مربع میل, 22,000 مربع میل 22 لاکھ مربع میل کا 1% ہے. اس 1% ٹریولنگ میں جو آج سہولیات کا دور ہے, انسان کا جوڑ جواب دے جاتا ہے. آپ جاتے ہیں انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں برطانیہ, آپ کو اندازہ ہے انسان جہاز اور سہولیات کے ساتھ محض سفر کر رہا ہے, محض سفر. تو انسان کا یہ عالم ہے. عمر فاروق جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اللہ اکبر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند کیا, نہ صرف جنگیں کی, نہ صرف فتوحات, بلکہ وقف کر دیا اپنے آپ کو, یہاں تک کہ اس پورے 22 لاکھ مربع میل پر عدل قائم کرنا. اللہ اکبر. کسی شخص کو کوئی جاندار تو جاندار ہیں, یہاں تو بے جان چیزوں کی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ عمر کے دور میں کسی کے لب پر شکایت نہیں ہے. ہم وقفے کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں علامہ اکرام حسین القادری صاحب سے. آگے خاندانی پس منظر پہلی نشست ہے, شجرہ نسب. اور یاد رکھیے کہ ہم انشاءاللہ کم و بیش 6-7 روز تک سیدنا عمر فاروق کو کیو ٹی وی پر روزانہ 8 بجے براہ راست خراج پیش کرتے رہیں گے. اس نشست میں حضرت عمر کے نام سے منسوب ہیں یہ دن الفاروق. بریک کے بعد ملاقات. خوش آمدید ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. دوران گفتگو جب قبل سوال میں نے ایک بات کی تھی کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں آپ جائیں گے تو حضور کو سلام کرنے کے بعد عتیق و عمر کو سلام پیش کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. کیا مرتبہ دیا ہے اللہ کے محبوب نے ان دونوں اپنے عزیز محبوب ترین غلاموں کو کہ اپنے ساتھ ہی رکھا بعد از وصال ظاہری بھی. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ نہ کوئی سوچے کہ سیدنا علی المرتضیٰ اگر نجف اشرف میں ہیں تو وہ حضور کے ہمراہ نہیں ہیں. بعد از وصال ظاہری ان کی بھی اور روح مقدس یہ ہمارا وجدان ہے کہ رسول انام کے ارد گردی ہے. اور اسی طرح سیدنا عثمان غنی
جن کی سیریز ابھی ختم ہوئی ہے کچھ روز پہلے، آپ نے ملاحظہ فرمایا جب حضور کے قدمین شریفین میں یکسو ہو کر کچھ ذرا آپ کچھ راہ چلیں تو دیکھیں گے کہ قدموں میں عثمان غنی پڑا ہے، حضور کا یہ شاد غلام پڑا ہے، حضور جس سے حیا فرماتے ہیں اللہ شیخین ادھر نثار غنی و علی ادھر، ہائے ہائے غنچہ ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی قدمین شریفین سے متصل یہ دو سمت ہیں کہ جدھر ایک جگہ مولا کائنات موجود ہے اور ایک جگہ عثمان غنی موجود ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ غنی بظاہر لفظی معنی سے اکثر نظر آتے ہیں، عثمان غنی ایک ہی ہے کیونکہ دل کا اتنا غنا اللہ نے عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ علامہ اکرام حسین القادری صاحب، آج میں چونکہ آغاز ہے تو ظاہر ہے آپ سے بنیادی طور پہ یہ پوچھنا بنتا ہے، شجرہ نسب، خاندانی پس منظر سیدنا عمر فاروق کا وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد قلب رسول جناب عمر بن خطاب سبحان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نام ہی کے اعتبار سے بے مثل اور بے مثال ہیں، بے شک، اور آپ کی تاریخ ذکر کرنے والے لوگوں نے کہا ہے کہ عمر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کا اسلام سے قبل بھی اور اسلام کے بعد بھی ایک ہی نام تھا، اللہ، اور وہ عمر ہے۔ عمر، اللہ، اور گویا کہ تبدیل نہ یہ ہوا۔ اس جانب اشارہ ہے کہ یہ عمر جو ہے اصلاً چونکہ عامر سے ہے، فاعل کا معنی دیتا ہے، تو عمر کا مطلب ہے آباد کرنے والا واہ، یا آباد رکھنے والا۔ واہ، تو آپ اسم با مسمہ نظر آتا ہے، آباد کیا بھی بالکل، اور آباد رکھا بھی۔ بھی، اور یہ آپ اسم مسمہ اس اعتبار سے نظر آتے ہیں کہ آپ ہی کی شخصیت تھی کہ جب آپ دار اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو پھر علل اعلان تکبیرات توحید جو ہے مکہ المکرمہ کی گلیوں میں گونجتی ہوئی ہمیں نظر آئیں۔ جیسا کہ آپ نے خاندانی پس منظر کے حوالے سے بیان کیا، یقیناً کسی بھی شخصیت کے کمال میں، اس کے اوصاف میں خاندانی شرف بھی ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ جبلی طور پر کچھ اوصاف اور خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو آبا سے چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں جو ہمیں معاملہ فہمی اور ثالثی کا کردار ادا کرنے کے اعتبار سے جو وصف نظر آتا ہے وہ آپ کے اجداد میں بھی ہمیں نظر آیا، چونکہ آپ قریش کی شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنو عدی اگرچہ بنو ہاشم، بنو امیہ اور دیگر جو شاخیں اور برانچز تھیں اس کے کیلیبر کی تو نہ تھیں، لیکن اپنے زیرک، فہم و دانش اور اذہان کے اعتبار سے وسعت کی وجہ سے یہ بنو عدی جو ہے تمام قریش میں ایک حیثیت اور مقام رکھتا تھا، اور اجداد میں ہی یہ سلسلہ تھا کہ جہاں کوئی تنازع پیدا ہوتا تھا تو اس کو رفع کرنے کے لیے بنو عدی ہی کے بزرگ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو معاملہ فہمی کا ایک خوبصورت ضابطہ عطا کیا گیا وہ آپ کو اجداد سے ملا۔ پھر خاندانی اعتبار سے آپ کو یہ بھی اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ 9ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ حضور کے جب نسب کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک نام آتا ہے کعب۔ کعب کے 2 شہزادے ہیں، ایک کا نام عدی اور دوسرے کا نام مرہ۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مرہ سے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی سے، اسی وجہ سے آپ کا تعلق بنو عدی سے کہلایا اور عدوی کہلائے اسی نسبت کے اعتبار سے۔ اور یہ عدی گروہ جو تھا وہ ایک موقع پر صرف اس لیے نہیں آ کے مد مقابل کھڑا ہوتا تھا کیونکہ عمر کی طاقت جانتا، اس نسب کے اعتبار سے اور عمر کی طاقت کے ہمارا ایک فرد مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور کون فرد؟ سارے قبائل آئے، یہ نہیں آئے، سبحان اللہ، پتہ عمر موجود۔ پھر آپ ذرا یہ دیکھیے کہ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آ رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو لقب بھی حضور نے دیا، آپ کو کنیت بھی حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ آپ کا لقب فاروق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جاری ہوا، اور حضور علیہ السلام نے ہی آپ کو جو کنیت ابو حفص عطا فرمائی۔ یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے کنیت ہمیشہ اولاد نرینہ کے ساتھ ہوتی ہے، بیٹوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کے ایک بیٹے عاصم بھی نظر آتے ہیں، ایک بیٹے عبداللہ بھی نظر آتے ہیں، عبداللہ بن عمر، جن کا شہرہ اور جن کا ڈنکا ہر سمت بجتا ہے، لیکن آپ نے اپنی کنیت نہ ابو عاصم رکھی نہ ابو عبداللہ، حضور علیہ السلام نے انہیں ابو حفص قرار دیا، اور پھر آپ اسی پر قائم رہے، اسی کنیت کو۔ اور یہاں علماء نے ذکر کیا کہ یہ اس سبب سے تھا کہ سیدہ حفصہ کے بابا ہونے کی وجہ سے عمر نے ابو حفص کنیت کو پسند کیا، اس لیے کہ جو تعلق سیدہ حفصہ کے ذریعے سے حضور سے جڑتا ہے وہ دیگر شہزادوں اور دیگر اولاد کے ذریعے سے نہیں جڑتا، اس لیے نسبت کیا جو وقار ہے
نسبت کا جو اعزاز ہے اور نسبت کا جو شرف ہے وہ کوئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے ساتھ ابو حفص ہی کی کنیت کو استعمال کیا. پھر آپ یہ بات بھی دیکھیے کہ خاندانی شرف اور وقار میں جیسا میں نے آپ کے معاملہ فہمی کی جانب فہم و دانش اور اس خاندان میں جو ثالثی کا کردار ادا کرنے کا جو جوہر ہے وہ قائم رہا، ساتھ ساتھ اس خاندان کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ جو دور جاہلیت کا دور کہلاتا ہے، علم و آگہی سے دوری کا دور نظر آتا ہے، اس دور میں بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چنیدہ لوگوں میں سے ہیں جو لکھنا بھی جانتے تھے اور جو پڑھنا بھی جانتے تھے، جبکہ وہ دور جاہلیت تھا. خال کوئی ایسا جی بالکل. اور آپ کے جو والد ہیں خطاب وہ علم الانساب کے بڑے ماہر تھے، نسب جاننے میں وہ بڑے شہرہ رکھتے تھے، اور انہی سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ علم الانساب کو حاصل کیا. اور پھر اس کے بعد صحابہ جو ہے بڑے فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ اگر تم کسی کے نسب کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو ہمارے پاس ایک بندہ ایسا ہے کہ جو نسب میں کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا، جا کے اس سے پوچھ لو، وہ اس سے لے کر کئی صدیوں تک کے موجود جو ہے خاندانوں کے تذکرے انساب کے علم کی بنیاد پر کہہ دے گا. خود بھی نسبی اعتبار سے علی جناب، جی عالی نسب ہے آپ کا، کیونکہ ظاہر ہے وہ عدی اور آپ نے فرمایا نا دوسرا مرہ اور عدی، یہ دو بیٹے ہیں اور یہ دونوں اس اعتبار سے ہمیں نظر آتے ہیں. والد کی طرف سے تو یہ ددیال آپ کو ہمیں نظر آتا ہے. پھر دوسری طرف جو آپ کی والدہ محترمہ حنتمہ جن کا نام ذکر کیا گیا، ابو جہل کا والد اور حنتمہ کے والد یہ دونوں بھائی ہیں. اچھا، تو اس اعتبار سے ابو جہل اور حنتمہ یہ چچا زاد بہن بھائی ہوئے. اچھا، ایک کا نام ہشام تھا، دوسرے کا نام حشام ادھر بھی پھر رشتہ نکلا. ہاں، ایک کا نام ہشام تھا، دوسرے کا نام حشام تھا. تو ابو جہل جو ہے وہ حشام کا بیٹا اور حنتمہ ہشام کے بیٹے. تو یہ بھی ایک تعلق جو ہے وہ اس حوالے سے جڑتا ہے، اور یہ خاندانی طور پر ظاہر سی بات ہے ابو جہل کا نام اگرچہ وہ دشمنوں میں بہت بڑا دشمن ہے، اور تاریخ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ ابتدائی اسلام میں یہی دو نام تھے کہ جن سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطرہ رہتا تھا. اسی ابو جہل کے یعنی خاندان کی ایک خاتون کے بطن سے پیدا ہونے والا عمر ہے کہ جو پھر فارق بھی بن رہا ہے، اور پھر وہ عمر بمعنی عامر بھی بن رہا ہے، اور پھر اسم بمسمہ ہو کر آج بھی عمر لو بتا رہا ہے کہ دنیا کو آباد کرنا کیسے ہے اور دنیا کو آباد رکھنا کیسے. اور زبردست بات آپ کی گفتگو میں مجھے ایک بات نظر آتی ہے کہ دیکھیں یہ بھی تفریق ہو جاتی ہے رسول اللہ کے ہاں کہ یہاں رشتے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اطاعت اور دین کی بنیاد پر تھے. یہاں کوئی چچا نہیں ہے، یہاں کوئی. لیکن جب انتخاب کی بات ہوئی، جس طرح حضرت عثمان غنی کے ہمیں دو واسطے ہم نے دیکھا اس سیریز میں، آپ حضرات نے فرمایا رسول اللہ کی طرف ملتے ہیں، ننیال بھی اور ددیال بھی. اسی طرح حضرت عمر چنیدہ لوگ اور پھر قبیلے کے اعتبار سے عالی نسب. اس دور جاہلیت میں بھی حضرت عثمان کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ فکر بھی گناہ کی طرف نہیں جاتی تھی. فرماتے ہیں کہ میری سوچ بھی گناہ کی طرف نہیں جاتی. عثمان غنی وہ منتخب شدہ صحابی رسول. اور پھر حضرت عمر کے حوالے سے یہ جو آپ نے جملہ دیا اکرام بھائی نے ابھی، کہ اس دور جاہلیت میں کہ جب مطلب بڑی مشکل سے چراغ لے کے ڈھونڈنے پڑتے تھے ایسے لوگ جو لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں، ان میں حضرت عمر کا شمار ہوتا تھا. اللہ اکبر. میں مفتی احسن نبی نیازی صاحب، ظاہر ہے ہر فرد کی ایک گھریلو زندگی ہوتی ہے اور ایک باہر کی زندگی ہوتی ہے، اور اس میں جب ہم حضور کو دیکھیں اللہ اکبر، دنیا ظاہر ہے وہ مائیکل ہرٹز بھی انہی معاملات کی وجہ سے حیران ہے نا کہ یار گھر میں بھی آدمی ایک جیسا ہے، باہر بھی ایک جیسا ہے، یکساں زندگی ہے. اسی طرح آپ کی آل پاک بھی ہے. صحابہ کرام میں حضرت عمر بہت بڑا نام. آپ کی گھریلو زندگی، آپ کے معمولات زندگی اور اہل خانہ کی کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح گھر سے باہر عدل و انصاف کا پیکر تھے، اسی طرح گھر کے اندر بھی عدل و انصاف کا پیکر تھے. ہم جب آپ کی گھریلو زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں اور آپ کی جو ہے آئلی زندگی کی تفصیلات کو جب جو ہے کتب سیرت کے اندر پڑھتے ہیں، جو آپ کی بایوگرافیز ہیں، تو اس کے اندر میں نظر آتا ہے کہ آپ نے جو کل شادیاں کی ہیں وہ تقریباً 7 کی تھیں. ویسے ایک وقت میں یعنی 4 ہی ہیں، لیکن 7 یوں تھی کہ کچھ کے ساتھ سیپریشن ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، انتقال ہوا، سیپریشن والی ہوئی، طلاق دے دی آپ نے پھر دوسری کی. تو کل جو ہے وہ 7 آپ کی ویسے ازواج تھیں. ایک جو ہے زینب بنت یہ کے بعد دیگرے آپ فرما رہے ہیں کہ مطلب الگ الگ یعنی بیک وقت 4 ہی کم. بیک وقت تو 4 ہے، وہ تو شرعی حکم ہے، اس سے اوپر کی ذات نہیں ہے. تو آپ کا اس طرح نہیں تھا. زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں ملا کر بات ہو رہی ہے. اچھا دونوں ملا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پوری زندگی میں جو آپ نے جو ہے وہ شادیاں کی ہیں تو وہ تقریباً جو ہے 7 خواتین سے آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے. ایک جو ہے وہ زینب بنت مظعون تھیں، دوسری جو ہے وہ ملیکہ تھیں، تیسری قریبہ تھیں،
تھیں، چوتھی جو ام حکیم بنت حارث تھیں، پانچویں جمیلہ بنت ثابت تھیں، چھٹی جو ہے وہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما، اور جو ہے وہ ساتویں جو ہے وہ سبیعہ یا سبیعہ سین اور عین کے ساتھ. یہ 7 جو ہے وہ آپ کے رشتے تھے، اور جو آپ کی اولاد ہوئی تو مجموعی طور پر آپ کی 13 اولاد ہوئی. 13 جو ہے وہ جن میں سے 9 جو ہے وہ آپ کے صاحبزادگان تھے اور 4 جو ہے وہ صاحبزادیاں تھیں. زید اکبر، زید اصغر، عبداللہ، عبد الرحمن اکبر، عبد الرحمن اصغر، عبد الرحمن اوسط، عبید اللہ، ایاز، حفصہ، رقیہ، زینب، فاطمہ. یہ میں نے سب کے جو ہے وہ نام ذکر کر دیے. 13 آپ کے یہ نام تواتر سے چل ہی رہے تھے، زینب، فاطمہ، ماشاءاللہ کیا بات. یہ دیکھیں صحابہ اور اہل بیت کا ذرا دیکھیں نا، ان کی محبتیں آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ اہل بیت ہمیں صحابہ کرام رضوان کے ناموں پہ نام رکھتے نظر آ رہے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہے ہمیں اہل بیت اطہار کے ناموں پہ نام رکھتے نظر آ رہے ہیں. دونوں ہاتھوں میں دونوں دامن ہیں بالکل، اور دونوں ہی وہ سرکار عیسیٰ السلام کے اصحاب ہیں، نجوم ہدایت ہیں، اور وہ سرکار عیسیٰ السلام کی آل پاک ہے، وہ کشتی نوح کی مثل ہے. تو دونوں طرف جو ہے وہ یہ ایک اصحاب، صحابہ کے غلام اور صحابہ اہل بیت کے غلام. اعلیٰ حضرت نے کہا نا اصحاب نجوم رہنما ہیں، کشتی ہے آل مصطفی. تو جو ہے وہ دونوں ہی آپس میں ان کی کیا راستہ یہ دکھا رہے ہیں، اور سفینہ یہ فراہم کر رہے ہیں. سفینہ یہ. تو آپ یہ دیکھیں، پھر ہم جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھر کے اندر بھی دیکھتے ہیں تو جو ہمیں آپ کے واقعات ملتے ہیں تو ایک نظر آتا ہے کہ جیسے آپ باہر سٹرکٹ تھے تو گھر کے اندر بھی سٹرکٹ تھے. سٹرکٹ کیوں تھے؟ اس لیے سٹرکٹ تھے نہیں، مزاج میں تو تھا ہی صحیح، ساتھ یہ کہ دیکھیں وہ حکمران ہیں، تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. تو جب اتنے بڑے ایریے کے حکمران ہیں، تو جب بندہ اتنے بڑے ایریے کا حکمران ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے غنیمتیں بھی آتی ہیں، مال و دولت بھی آتا ہے، مال و منال آتا ہے، تو وہ اس کی تقسیم بھی ہوتی ہے. تو وہ چونکہ اسلامی عدل اور انصاف کی سب سے حسین اعلیٰ مثال ہیں تو وہ انہوں نے قائم کر کے دکھائی. نہ اپنے طرز زندگی میں وہ انہوں نے کوئی تبدیلی لائی، وہ اسی طرح آرام فرما رہے ہیں تنے کے نیچے، خلیفۃ المسلمین ہو کر، امیر المومنین ہو کر، جن کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. حکمران والی کوئی بات نہیں. کیسر و کسرا جو ہے وہ نام سے کانپ رہے ہیں، لیکن وہ اسی طرح جو ہے وہ تنے کے نیچے جو ہے ایسے ہی آرام فرما رہے ہیں، فرش پر، زمین پہ آرام فرما رہے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی جو سادگی ہے، اپنی زندگی کا جو لائف سٹائل ہے وہ انہوں نے تبدیل نہیں کیا. اپنے گھر کے اندر بھی اور باہر بھی بالکل سرکار کے تربیت یافتہ ہیں. خود سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں ایک دن آپ نے سب کو اکٹھا کیا، لوگوں کو اعلان کروایا الصلاۃ جامعہ، لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے جو خطبہ دیا اور کہا کہ میں بنو مخزوم کے فلاں خواتین جو آپ کی خالہ لگتی تھی رشتے کی، تو کہا میں نے ان کی بکریاں چرائی ہیں اتنے کے عوض میں بکریاں چراتا رہا ہوں. بس مختصر سی یہ بات کی اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈسپرس کر دیا، خطبہ ختم، سارے چلے. تو ایک بندے نے آپ کو آگے سے عرض کیا حضور یہ جو آپ نے سب کو جمع کیا اس طرح، اور جمع کر کے آپ نے صرف اتنی بات کہہ کے جو ہے وہ آپ نے سب کو بھیج دیا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو آپ نے خود ذلیل کیا ہے. یعنی اپنے لیے آپ ایسے کلمات سب کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں. تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھ سے افضل کوئی نہیں، میں بہت بڑا ہوں، تو میں نے چاہا کہ میں اپنے نفس کو فوراً رون دوں، تو میں نے اس لیے سب کو جمع کر کے اپنی پرانی بات جو ہے وہ سب کے سامنے رکھ دی کہ میں تو یہ اللہ کا عاجز بندہ ہوں. یہ ہے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. میں بس اس نتیجے پر ہوں اس پہلی نشست میں کہ جس نے عمر سے محبت کی اس نے محمد عربی سے محبت کی ہے، اور جس نے عمر سے بغاوت کی اس نے محمد عربی سے بغاوت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے چکے. اب کون ہے جو اس پر کوئی کلام کر سکے؟ یہ کون ہستیاں ہیں؟ اللہ ہماری زبان اس قابل نہیں. اور دنیا کے بعد بھی سرکار نے سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، فاروق اعظم کا پکڑا، فرمایا ہا کذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن یوں اٹھائے جائیں گے. اور اس کے علاوہ بھی فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو. وقفے کے بعد ملتا ہے. خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی. محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں. ابھی ہم اس سبز قبہ کی بات کر رہے ہیں. محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. حضرت عمر کے حوالے سے بتائیے گا علامہ صاحب، قبول اسلام کب ہوا، کیا سلسلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا کہ 2 نام ایسے تھے، جیسے ابو جہل کا یعنی ابن حشام کا،
اور عمر بن خطاب کا کہ ان دونوں سے اسلام کو اور مسلمانوں کو ہر وقت خطرہ لاحق رہتا تھا کہ کب آ کر یہ یلغار کر دیں اور کب آ کر یہ ضرر اور دو پہنچائیں. طرح کی روایات آپ حضرات سے معلوم چلیں، ایک میں دونوں کو فرماتے ہیں اور ایک میں ایسا ہی ہے. پھر وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے جو مختلف کتابوں مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، جس میں فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین، کہ اے اللہ اسلام کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے عزت عطا فرما. فرمایا اما ابن حشام و اما عمر ابن الخطاب، اچھا یا تو وہ ابن حشام ہو یا عمر بن خطاب. اچھا اب یہ عمر تو وہ ہیں کہ جن کا نام ہی پہلے چن لیا گیا تھا کہ یہی ہیں آباد کرنے والے. اچھا یہاں یہ بھی بات سمجھ آ رہی ہے کہ حضور نے دو کی بات کی، اللہ نے ایک کو منتخب فرمایا. سبحان اللہ. تو اسی وجہ سے جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ مراد خدا اور مراد رسول، اسی جانب اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا. پہلے اس بارگاہ سے انتخاب ہوا، پھر قلب مصطفیٰ میں عمر کی محبت ڈالی گئی اور مراد رسول بنے آپ کے اسلام لانے کے مختلف واقعات تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں. لیکن ایک معروف واقعہ ہے جو سنن بہقی میں موجود، امام حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا، اسی طرح سے دارقطنی میں ہمیں وہ موجود نظر آتا ہے، اور جو تاریخ کی بڑی امہات کتب اور سیرت کی نظر آتی ہیں اس میں جو بہن اور بہنوئی کے ساتھ کا معاملہ ہے. میں تھوڑا سا ربط عرض کرنا چاہتا ہوں دیگر واقعات کو بھی تاکہ ہمارے ناظرین تک ان واقعات کی طرف اشارہ ہو جائے. بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا عرصہ قبل یا تھوڑے عرصے بعد، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عمر خود بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک بت خانے میں جا کر سوتا تھا. ایک دن وہاں پر ایک بلی چڑھائی گئی، جانور کو ذبح کیا گیا، اور پھر جس بت پر چڑھائی گئی اس میں سے آواز آئی، اور آواز یہ آئی تھی کہ اس فصیح و بلیغ شخص کی جا کر بات سنو جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ. تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ سارے لوگ ڈر کر بھاگ گئے، میں وہیں موجود رہا. ان الفاظ میں ان الفاظ کا کوئی روب حضرت عمر کی شخصیت پر ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ابتدا ہو گئی ہے جھکاؤ کی. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کرتے ہوئے مسجد حرام چلا گیا. حضور نماز پڑھ رہے تھے اور اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے. سورۃ الحاقہ کی تلاوت چل رہی تھی. میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو مجھے کسی انسان کا کلام نہیں لگتا. تو حضور کی زبان پر تھا انہ لقول رسول کریم، یہ تو بزرگ قاصد کا کلام ہے، ان کا قول ہے. کہتے ہیں کہ فوراً میرے ذہن میں خیال آیا لوگ انہیں شاعر کہتے ہیں، شاید یہ شاعر کا کلام ہے. حضور نے اگلی آیت پڑھی وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہتے ہیں یہ تو میرے دل کا خیال سمجھ رہے ہیں، یقیناً یہ کاہن ہے. اگلی آیت حضور نے پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور پھر فرمایا تنزیل من رب العالمین، کہ یہ تو اس عالمین کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا. یہ دوسری چوٹ تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے حوالے سے جھکاؤ کی طرف تھی. اور پھر اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ قرآن سن لیا ہے لیکن مستقل مزاج ہیں، استقامت پسند ہیں، اور ایک وہ روب اور دبدبہ اور اپنی انا جو ہے وہ سامنے آڑے آتی ہے کہ کیسے میں ایک دم جا کر جھک جاؤں. اور پھر جب مظالم کرتے تھے، جو غلام ملتا اس کو مارتے پیٹتے تھے، جو مسلمان ملتا اس پر تشدد کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں. جو ہو گیا حضور کا بس ہو کر رہ گیا، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. اب جب تھک ہار گئے نا، پھر تلوار لی اور چل پڑے. رستے میں فرد ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ معاذ اللہ محمد کو قتل کرنے. کہا وہاں بعد میں جانا، پہلے گھر کی خبر لو. اب جب گھر پہنچے ہیں وہ سارا واقعہ، اور اس وقت پھر جب اپنی بہن سے کہا کہ قرآن سنا تو دو، تو آپ نے جب سنایا تو ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے سورہ حدید کی تلاوت کی. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ایک دم چونک گئے کہ زمین و آسمان کے مالک کی تسبیح ہو رہی ہے. اور پھر آگے جب آیا نا آمینو باللہ و رسولہ، کہ ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، تو امام دارقطنی نے کہا کہ یہ ادھر قرآن کی آیت تھی، ادھر عمر کی زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات تھے. اگر سورہ طٰہٰ والی روایت لیں تو یہ آیت آتی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. کا یہ آیت سنی فوراً زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. تو یہ سارے جو واقعات ہمیں تسلسل کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کی جانب تھے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے. عمر کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ پر ایمان لانے آیا ہوں. اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بلند فرمائی جو مکہ کی گلیوں میں گونجی. اور پھر وہ دن تھا 40 لوگ نکلے، ایک کی قیادت حمزہ کر رہے ہیں، دوسرے کی قیادت عمر کر رہے ہیں، اور سارا کفر جو ہے مایوس
مایوسی کی حالت میں ہے صحیح کہ بات. اب انہیں کون روکے. ان کے ساتھ تو اللہ کے 2 شیر شامل ہو چکے. اللہ اکبر. گزارش کروں گا ٹیم سے اگر 1-2 منٹ ہمیں مل جائیں مزید تو منقبت انشاءاللہ حضرت سیدنا عمر فاروق کی ہم سنیں گے. بہت خوبصورت اشعار ہے, بہت خوبصورت کلام کیا علامہ صاحب نے, مفتی صاحب نے, بہت لطف آیا. اور وہ جو نماز چھپ کر پڑھی جاتی تھی عمر کے آنے کے بعد امیر حمزہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اسے حرم میں لے آئے اور اعلانیہ پھر رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں دین اسلام کا علم بلند ہوا. عمر وہ جس کی آمد پر کھلے کعبے کا دروازہ, عمر وہ جس کی آمد پر کھلے کعبے کا دروازہ, عمر ہے انتخاب رب کرو عظمت کا اندازہ, عمر تو بن کے آقا کی دعاؤں کا ثمر آئے, عمر آئے رسول پاک کے ارمان بر آئے, عمر تو سطوت دین مبین بن کر ہی آئے ہیں, عمر نے کفر کے بت زور ایمانی سے ڈھائے ہیں, عمر کی عظمتیں پوچھو محمد کے مصلے سے, عمر جنت کا وارث ہے یہ کہتا ہوں دھڑلے سے. السلام علیکم ورحمت اللہ. جی عزیر. نگاہ خیر بشر کا ہے انتخاب عمر, نگاہ خیر بشر کا ہے انتخاب عمر, ہے عزم و ہمت و عدل و وفا کا باب عمر, علم جہان میں اسلام کا بلند کیا, جہان بھر میں یوں لے آئے انقلاب عمر, جہان بھر میں یوں لے آئے انقلاب عمر, اور ہے نام دوسرا ان خوش نصیب لوگوں میں, چلیں گے خلد کو جو لوگ بے حساب عمر, چلیں گے خلد کو جو لوگ بے حساب عمر, اور تیرے جلال کی ہیبت سے راہ بدل ڈالی, تیرے جلال کی ہیبت سے راہ بدل ڈالی, کہ لا سکا تیری ابلیس بھی نہ تاب عمر, کہ لا سکا تیری ابلیس بھی نہ تاب عمر, حرم کے بیچ تیرے سجدہ تلاوت کا تھا کفر و شرک کے ہاں کب کوئی جواب